ایک سوال اور تھا. میرا بیٹا ہے تو وہ نا بیمار رہتا ہے, ٹھیک نہیں ہے, اور جہاں جاب کر رہا ہے وہ وہاں پہ بھی اس کا وہ ماحول دفتر کا ٹھیک نہیں ہے, وہ لوگ بھی بہت تنگ کرتے ہیں اس کو, اور صحت بھی اس کی ٹھیک نہیں. اس کے بابا کی ڈیتھ جب سے ہوئی ہے وہ بیمار ہے, ہارٹ کا مسئلہ بن گیا, لیکن ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آیا. اب اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے, بس مختلف چیزوں میں وہ گھرا ہوا ہے, اور میں اس کو ساتھ لانا چاہتی تھی لیکن وہ کہتا ہے کہ لائیو سیشن چلتا ہے اور میں لائیو بول نہیں سکتا. بس اس طرح کے اس کے ساتھ مسائل ہیں. اس کو نبی اسی سے ملوا دیں, کاکی سے جو ہے جس سے اس نے دعا کی ہوئی ہے آپ کی بیٹی نے, انیلا سے مل لے, انیلا اس کو دعا کرا دیں. جی ٹھیک ہو گیا. وہ باقی جو اس کا مسئلہ ہے, نہ دفتر میں مسئلہ ہے نہ گھر میں, اس کے اپنے اندر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, والد صاحب کی شاید ڈیتھ کو وہ اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, اس کو ٹالریٹ نہ, یا یوں کہہ لیں کہ اس کو کوپ نہیں کر سکا اس طرح. ذمہ داریاں ایز اے مرد اس کے اوپر آ گئی ہیں, لیکن بچہ ہے ابھی, یا ذہنی لیکن ذمہ داری اس پہ آئی ہے لیکن اس نے اٹھائی نہیں جس طرح اس کو اٹھانی چاہیے تھی. زیادہ میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس طرح سے مردانہ وار اس کے سامنے ڈٹ نہیں سکا. اس کے اپنے اندر تھوڑی سی ویکنیس ہے, ٹھیک ہے, سوچ میں ویکنیس ہے, اس کے ارادے میں ویکنیس ہے. وہ بائک نہیں چلاتا کہ اس کا دل ڈرتا ہے کہ میں بائک نہیں چلاؤں. نفسیاتی طور پہ وہ ویک. یہ بچے عموماً جو ہیں, کتنی عمر ہے اس کی؟ 30 سال تو ہوگی. ہاں جی. اور یہ مسئلہ اس کو, یہ تھوڑا سا خوف اور کانفیڈنس کی کمی, یہ سارا کچھ کب سے ہے اس کو؟ تقریباً شروع سے ہی چل رہا ہے. شروع سے چل رہا ہے. ہاں جی. 8ویں 9ویں جماعت سے ہی چل رہا ہے. جی جی. جس وقت یہ بچے بڑے ہوتے ہیں نا, کتنے بہن بھائی ہیں یہ 5 بہن بھائی ہیں. یہ کون سے نمبر پہ تھا؟ یہ دوسرے نمبر پہ. یہ بچے کئی بار ماں باپ کی گھر میں لڑائی ہوتی ہے فار ایگزامپل, یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ادھر دیکھ رہے ہیں کہ شاید دادی بڑی سخت ہے, امی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یا تائی بڑی سخت ہے, امی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یا کچھ جو بھی ہے, یا والد امی کی صحیح سائیڈ نہیں لے رہا, یا اکیلے بھی رہ رہے ہیں, نہیں بھی جوائنٹ فیملی اکیلے رہ رہے ہیں, تو امی ابا کی لڑائی ہے. تو وہ شروع میں بچپن میں بچوں کو ماں ہی مظلوم لگتی ہے, تو وہ باپ کے خلاف ان کے اندر ایک قسم کی نفرت آ جاتی ہے, یا ایک غصہ یا ایک ریئیکشن سا ہوتا ہے کہ باپ تو ہے ہی غلط ہے, یہ غلط ہے. اور 12-14 سال کی عمر میں جس وقت وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں, ابا کا بھی اتنا قصور نہیں, کچھ اماں کا بھی قصور ہے. اب یہ دونوں کی جب بات سمجھ آتی ہے, اگر وہ اماں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم گھر میں فساد نہ ڈالا کرو یا نہ لڑو, تو اماں کے لیے تو وہ بچہ ہے, اماں اسے شٹ اپ کال دے دیتی. اب وہ ماں کے لیے بھی دل میں اس کی وہ بات نہیں رہ گئی, اور باپ کے لیے بھی نہیں رہ گئی, تو وہ ایک کمزور پرسنالٹی بن جاتی ہے. اور اگر کہیں وہ بدتمیزی کر بیٹھتا ہے, ماں کی فیور میں اپنی طرف سے باپ کے ساتھ کر رہا ہے, یا ابا کی فیور میں اماں کے ساتھ بدتمیزی کر گیا ہے, تو یوزلی سائیکلوجیکلی وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, کیونکہ ان دونوں کے ساتھ, یا دونوں میں سے ایک, دونوں کا خون اور دونوں کے سگنل اس کے پاس آ رہے ہیں. ماں باپ کی موجودگی اس کے لیے بڑا رول پلے کرتی ہے جب وہ پاس ہوتے ہیں, اور وہ اگر ان کے ساتھ سیف فیل کرتا ہے تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. یہ ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے نا, کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کو نانی امی کے پاس بھیج دیا پڑھنے کے لیے, ہم ہوتے تھے سندھ میں. یہ مزید ایک خامی ہے, تو کیوں بھیجا؟ ماں باپ کا اپنا رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ابو کا کوئی کاروبار نہیں تھا, وہ محنت مزدوری کرتے تھے. مرے ہوں سے صبر ہو جاتا ہے, جو زندہ ہوتے ہیں نا, اور وہ ان سے اسی طرح یہ پتا کہ یہ اس بچے کو فلاں کو دے دیا تھا وہ پال لے, یا فلاں کے پاس بھیجا تھا کہ وہاں رہ لے, ہمارے پاس کھانے پینے کو کم تھا, 4 بچے تھے 5 بچے تھے, یہ تھا, اسٹڈیز وہاں کرنی پڑھنے کے لیے بھیجا, ہاسٹل میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. آگے وہاں اسے کیا ماحول مل رہا ہے اس میں فرق ہے. ایک آدھ دن تو مہمان ہوتا ہے, اسی طرح بڑی بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کام پیچھے ہوا ہوتا ہے نا, یہ تو ماں باپ نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اب ہو گئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی, اب بھی انہیں کانفیڈنس دیا جائے, اور وہ خود 7 دن سورہ رحمان سنیں, اللہ کے اوپر پیش ہو. جی. جیسے میں وہ بچی کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا, اب میں فون پہ ہی بات کر رہا تھا نا اس پہ, ابھی جو ایک بچی رو رہی تھی کہ میرا میاں جرمنی گیا 15 دن کے لیے, خود وہ دبئی میں اکیلی ہے, اور بچہ نہیں ہے اس کا, یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہونا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ خامن جو ہے وہ
دوسری شادی نہ کر لے، ایک یہ خطرہ ہے۔ دوسرا وہ جو بھی نوکری ڈھونڈتی ہے وہ اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، وہ جاب بھی نہیں ملتی وہاں پہ۔ دبئی تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ سروائیول آف دا فٹسٹ جسے کہتے ہیں، کہ وہاں پہ اب وہ اچھے سے اچھا اپنے پاس کاریگر رکھنا چاہتے ہیں۔ جی تو ایک جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا، اس نے ان کے کاروبار کو کیا سنبھالنا ہے، تو وہ جاب بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس خوف کا بھی شکار ہے خامد۔ وہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جب میں نے اس سے بات شروع کی ہے تو وہ تقریباً رونے والی تھی، اور چھوٹے سے بچی کی طرح کی اس کی آواز تھی، جتنی بھی اس کی عمر ہے، گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کیا کیا ہے کہ آخر میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک سکون میں بات کر رہی تھی، اور ایسے ہی ہے۔ ایسے کس وجہ سے ہوئی ہے آپ اپنا گیس دیں مجھے کہ وہ کس وجہ سے ایک دم اسٹرینتھ پکڑ گئی ہے، ایسا وہ تھوڑی مضبوط ہو گئی ہے یا حوصلہ ہو گیا، حالانکہ اس نے اپنی مرضی کی دعا بھی کرانے کی میرے سے کوشش کی ہے جی جی کہ آپ یہ لفظ بول دیں، تو میں نے کہا نہیں، جو اللہ کو خیر ہے وہ ہو۔ میں نے وہ بات بھی نہیں اس کی مانی، لیکن اس کی آواز میں، لہجے میں اور اس کی بات کرنے میں ایک واضح فرق تھا آخر میں، اور اس نے اپنی مرضی سے فون بند کیا۔ کئی بار یہ بچے جو ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے بچے ہی میں کہتا ہوں، 50 سال کی عمر بھی ہو، تو وہ کئی بار، میں کل ایک خاتون قطر سے تھیں، ان کے میاں بھی سید، وہ ساتھ منتیں کر رہے تھے، دونوں ڈاکٹر بھی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فون نہ بند کرے ہو۔ پرسوں وہ ایمبولینس میں ساتھ لے کے اسے جا رہا ہے، ساتھ اگر فون نہ بند کرے، ساتھ وہ چیخیں مار رہی ہے۔ صبح کی 6 بجے تک شاید میں جاگتا رہا ان کے ساتھ، لیکن وہ اس سائٹ پہ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، انہیں آج سے 3 سال پہلے جو کہا تھا اس وقت وہ نہیں مان سکیں، تو اب وہ یہی عبادت کی زیادتی تھی جو کچھ بھی تھا۔ اب جو ان کا حال ہو رہا تھا تو ظاہری بات ہے کیفیات جو ہوتی ہیں سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ تو اس طرح تھی، اور میری مسز نے آخر میں آ کے کہہ دیا، وہ سوئی ہوئی تھی بیچاری، بڑی دیر صبر کیا، آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں باہر چلی جاؤں دوسرے کمرے میں۔ وہ سردی بھی تھی، اور میں وہ رضائی سے نہیں نکلنا چاہ رہا تھا، میں نے صبح ہاسپٹل بھی جانا تھا، میرا یہی تھا کہ شاید ابھی ٹھیک ہو جائیں، ابھی ٹھیک ہو جائیں تو میں ساتھ ہی سو جاؤں گا۔ لیکن میں فون بند بھی کرتا تھا تو پھر فون آ جاتا تھا، 2-4 منٹ میں وہ چیخیں جس طرح بھی مار رہی ہیں۔ ان میں تو چینج نہیں آئی کسی وجہ سے، ان کو چونکہ میں گانے سنا رہا تھا۔ اس کو میں نے کیا کیا، یہ اس میں کیسے چینج آ گئی تھوڑی سی بات کر کے۔ وہ پریشان تھی، رو رہی تھی، اپنی پرابلم اس کے سامنے تھی کہ میرے پاس ہنر بھی کوئی نہیں ہے، خامن نے چھوڑ دیا یا اس نے دوسری شادی کر لی تو میرا کیا بنے گا، اکیلی ہوں میں، اور اولاد بھی نہیں ہے، یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا وٹ ایور جو بھی ہے۔ تو اس کے خیال میں بہت مظلوم تھی، اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جی آپ کا کوئی نہ ہو تو آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ جی اب اگر آپ کا اللہ سے بھی اعتبار آپ کے خیال میں اٹھ جائے، مسلمان ہوتے ہوئے مانتے بھی ہوئے، لیکن آپ کو ساتھ یہ ہو جائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو جب اللہ سے دوستی ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ کی بجائے اپنی میں یا شیطان سے یا نفس سے دوستی ہو جاتی ہے، تو ڈپریشن اور انزائٹی تو سب سے پہلے ہوتی ہے، خوف اور غم طاری ہو جاتا ہے۔ جی میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میرے ساتھ ویسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہو رہا، ایسے ہو نہ جائے، ہائے ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، یا یہ خوف پڑا ہوتا ہے، یا یہ غم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میری مرضی کیوں نہیں چلی، میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں۔ ڈپریشن یہی ہے، پیچھے یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یا میری مرضی کیوں نہیں چل رہی۔ اور انزائٹی یا خوف یہی ہے کہ ہائے میری مرضی کے خلاف یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ وہ جس وقت آپ اللہ پہ اعتبار چھوڑ دیں، اللہ پہ ہی بے اعتباری ہو جائے، تو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت اس میں اللہ کے بھاشن دیتا رہتا، اس نے نہیں سننی، مجھے اسے مثال دینی پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے، ان سے بڑی مثال ہمارے لیے ہے نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ میں نے اسے زیادہ کہہ کہ دیکھو وہ 6 سال کے تھے، 8 سال کے تھے، دادا بھی چلے گئے، امی ابو بھی چلے گئے، تو تمہارے ساتھ تو اتنا ظلم نہیں ہوا، پھر اللہ نے انہیں بیٹا بھی نہیں دیا، یا دیا اور لے لیا۔ ان کی چند باتیں کی ہیں، تو سمجھ آئیے، یا دھیان ان کی طرف چلا گیا،
دھیان ان کی طرف چلا گیا، وہ سوائے رحمت کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیار ہی پیار ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے. ٹھیک ہے، میرے کو نہیں کام میں یا میں ادھر کانٹا جوڑ دیں یا میں ادھر جوڑ دیں، میرے کو بھی اور کوئی چکر نہیں ہے. ہاں وہ مجھے کہہ رہی تھی آپ یہ کہہ دیں آپ وہ کہہ دیں، تو مجھے پتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں انہوں ایویں اپنے لارے لاواں، میں خود ایک جھوٹا سا آ رہا ہوں، کتنی دیر تک بیٹھا رہوں گا، کیا کر لوں گا، یا آج فون سن رہا ہوں کل نہیں سنوں گا. جو ہر وقت سن سکتا ہے اسی کا بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات اس کے اندر بھی تھی، لیکن لیکچر کی طرح کہتا تو نہ سمجھ آتی. مان گئی ہے تو ٹھیک ہے، آگے اس پہ قائم اس نے ہونا ہے، اس نقطے کو پکڑنا اس نے ہے. شیطان پھر اپنا زور لگاتا ہے. یہی حال آپ کے بچے کا. جی ایم ایس سی باٹنی کی ہے، وہ یہ ٹیچنگ کی طرف آ جائے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا معاملے میں پھنسا ہوتا ہے وہ ادھر آپ نہیں بھی آ اس کو یہاں سے چھوڑ دیں، آپ اس کی بس امی رہیں، اس کا اللہ نہ بنے، تو اسے خود فیصلے کرنے دیں اور ان کی ذمہ داری لینے دیں اس کو. ٹھیک ہے، جس نے ایم ایس سی باٹنی خود پڑھ کے کر لی ہے، ٹھیک ہے، 16 جماعتیں پڑھ گیا ہے وہ، تو باقی بھی ساری باتیں اسے پتہ ہے، تو کر ہی لے گا. تو اسے ذمہ داری لینے دیں. دفتر میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. آپ کی جگہ میری اماں ہوتی نا، تو میری والدہ کئی بار ہمیں لگتا ہے بہت سخت ہیں، اس ایج میں بھی ہمیں لگتا ہے. میری تو ویسے ہی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ میرے سے سختی سے زیادہ کہا نہیں جاتا کسی کو. وہ ابھی بھی لحاظ نہیں کرتی ہیں. اور کیونکہ میرا خیال ہے، میں کئی بار کہتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ہارڈر عام کو ڈیل کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ کسی کی سننے پہ تیار نہیں. بندے کو واقعی 103 بخار ہوتا ہے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلو، پھر وہ زیادہ صحت ہوتی ہے، کام کرو، ٹھیک ہو جائے گا. بندہ بتاتا ہی نہیں انہیں کہ مجھے بخار ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی سخت ہاتھوں سے وہ ڈیل کرتی ہیں، وہ سارا کچھ سیدھا رہتا ہے. جی کئی باتوں میں وہ میں اپنی طرف سے کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں، کسی ملازم کی، کسی جاننے والے کی، یا کچھ بھی، وہ سختی سے مجھے کہہ دیتی ہے کہ تم نے جو بھی دینا تو مجھے تو میں خود ہی دیکھ لوں گی. میں کہتا ہوں امی ہوں ایسے ہے، وہ میں سارے ابھی پکڑا دیتا ہوں اتنے کہ تم چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، خراب نہ کرو. مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا ہے اس کو ابھی پیسے اتنے پکڑا دیں، اس کی ساری کام ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں. وہ اس سے شاید آدھی اماؤنٹ بھی نہیں دیتی، اسے پیسے بھی پاس رکھ لیتی ہیں، مجھے بھی نہیں دینے دیتی. پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو پھر وہ کہتی اب یہ کام کرو. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ اللہ نے انہیں جو بھی فراست دی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. میں نے اگر ان سے چوری اپنی عقل استعمال کر کے کسی کو دیے ہیں اس طرح سے کہ نہیں اس کی ضرورت ہی لاکھ کی ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو اس کو میں نے لاکھ دے بھی دیے، تو واقعی پتہ چلا ہے کہ اس نے آدھوں سے تو کام کیا، باقی آدھے اس نے کہا کہ وہ اچانک یہاں لگ گئے، وہاں لگ گئے، ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا. تو ان کی اپنی ایک سمجھ اللہ نے دی ہے. اسی طرح یہ جو کمزوری کہہ لیں یا جو بھی چھوٹے موٹے مسئلے بچوں کو بھی ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی ہوتے ہیں، بیمار ہیں جی، سر درد ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، بہت سخت ڈیل کرتی ہیں. بس وہ ایک انسانی فطرت ہے نا کہ انسان پھر اولاد کو کہتا رہتا ہے کہ بس اس طرح اولاد کر لے، اس طرح کر لے، وہ 31 یہ سال کر کا لے. ہے نا، وہ اس کی جان چھوڑ دیں، وہ چوچی تو نہیں کھاتا. ایم ایس سی باٹنی کی ہے اس نے. اسے بس سمجھائیں پیار سے، ساتھ کانفیڈنس دیں کہ اللہ ہے نا، تم اللہ پہ رہو. جی ٹھیک ہے، ساتھ اسے کہو کہ دل سے وہ معاف کرے، باپ کو بھی آپ کو بھی، اپنے دل سے یہ چیزیں پرانی نکالے. جی اللہ خیر کر دے. ٹھیک ہے.